جو محبت کا سمبل ہے اس کو کیسے تبدیل ہونے پہ مجبور کیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ وہی کنورشن نہیں ہے جو آج بھی ہمارے سوسائٹی میں جاری ہے؟ اور اشفاق احمد تو یہ 50 کی دہائی کے آغاز میں اس فنومینے کو بیان کر رہے تھے. شکریہ. انتظار صاحب تو ہمارے بہت ہی اہم لکھنے والے تھے اور عام طور پر ہم انہیں ہجرت اور نسٹلجیا میں ڈال کر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں. کیا قیام پاکستان کے بعد جو ڈیو ہیومنائزیشن کا پروسیس شروع ہوا تھا اور انسانی رویے اور اعلیٰ انسانی کردار جو ہمارے معاشرے میں پیریفری پہ جا رہی تھی، اس کا اظہار اس وقت نہیں ہوتا جب انتظار حسین کے افسانے میں شہزادہ جو ہے وہ مکھی میں تبدیل ہو جاتا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو گہری تبدیلیاں ہمارے سماج میں آ رہی تھیں، ہمارا افسانہ نگار ان کو نہایت تخلیقی طور پر پیش کر رہا ہے. اچھا، صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کو پیش کر رہا تھا جو ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، وہ ان تبدیلیوں کو بھی پیش کر رہا تھا جو ہونے والی تھی. غلام عباس کا ناولٹ دھنک یاد کیجیے. کیا وہ ایسے معاشرے کی کہانی غلام عباس 1960 کی دہائی میں ایک ایسے ملک کی کہانی بیان کر رہے ہیں جو مذہبی بنیاد پرستی کی بنیاد پر تباہ ہو جاتا ہے اور آثار قدیمہ میں اس کی تلاش کی جاتی ہے. اب یہ وہ تبدیلی تھی جو ابھی اس وقت ہمارے معاشرے میں آئی نہیں تھی، لیکن اس کے جراثیم اس وقت سے ہمارے معاشرے میں موجود تھے اور ان کے پنپنے کا امکان تھا. تو یہ تخلیق کار کی امیجنیشن تھی جس نے اس کو کیپچر کیا اور بیان کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں، جسے ہم عام طور پر جدید اردو افسانے کے آغاز سے معصوم کرتے ہیں، انتظار صاحب کے پہلو بہ پہلو انور سجاد ہیں جو سنڈریلا کی کہانی لکھتے ہیں تو آخر تک آتے آتے انجام تبدیل ہو جاتا ہے. وہ جو امید تھی، وہ جو زندگی میں مصائب سے نکل جانے کی اور اپنے مشکل حالات پر قابو پا کر ایک ٹرانسفارمیشن کی امید تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی تھی اس معاشرے میں. اور پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہ جو مادی معاملات ہیں یہ زندگی پر حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیسے رشتے بدل رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کیسے جو قریبی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنتے چلے جا رہے ہیں. منشا یاد کا پیئنگ گیسٹ پڑھ لیجئے کہ ایک باپ ایک شوہر رفتہ رفتہ کارنر ہوتے ہوتے اپنے گھر میں پیئنگ گیسٹ کی شکل اختیار کر لیتے. عام طور پر سماجی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو بہت زیادہ پالیٹکس ہمارے یہاں ڈسکس ہوتی ہے، اس میں تھوڑا بہت اسے ڈسکس کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. تو آپ پہلے ماشاء اللہ سے آغاز کر لیجئے اور سانحہ مشرقی پاکستان تک آ جائیے اور مسعود اشر کے افسانے ہوں اور شام بارک پوری اور غلام محمد کو تو ہم بھول گئے کہ وہ یہاں کے رہنے پاکستان نہیں آ سکے اور بدقسمتی سے ہم اس کو یاد نہیں رکھنا چاہتے جو ہمارے لیے تلخ ہے. تو ضیاء کے ماشاء اللہ میں دیکھ لیجئے گواہی، مفتوح ہوائیں اور منشا یاد. پھر مجھے یاد آتے ہیں بوکا کہ بار بار کوئی بوکا کاٹ جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا کہ یہ کام کس نے کیا. اور پھر وہ 80 کی دہائی میں ہم آ جاتے ہیں جہاں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ افسانہ ایک نیا امتزاج حاصل کرتا ہے. اور یہ شہر جو ہے اس میں جو کچھ ہوا وہ ہمیں آصف عرفی کے افسانوں میں نظر آتا ہے، مبین مرزا کے افسانوں میں نظر آتا ہے، اخلاق احمد کے افسانوں میں نظر آتا ہے. اور بڑی کوئکلی میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. اب آگے آپ آ جائیے تو جتنے
جو ہمارے ارد گرد واقعات ہوئے افغانستان میں، روس امریکی یلغار ہو، 9/11 کے بعد کی صورتحال ہو، اور اگر آپ کہو جو بہت ہی سپرفیشیل واقعات ہیں جیسے زلزلہ آ جانا یا سیلاب آ جانا، تو ہمارے افسانہ نگاروں نے اس میں بھی لکھا. اور یہ جو کرونا کی جس فضا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بھی اپنے تخلیقی تجربے کا موضوع بنایا. تو تفصیلات تو ظاہر ہے اس کی اس مضمون میں ہوں گی جو میں لکھ کے دے دوں گا. تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو افسانہ نگار جو ہے وہ اپنی معاشرتی اور تہذیبی تبدیلیوں کے ساتھ اس نے اپنے تخلیقی وجدان کو جوڑا ہے، اور وہ بھی بیان کیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بھی بیان کیا ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آ رہا. اور اس اعتبار سے مجھے اردو افسانہ نگار کسی بھی دوسرے تخلیق کار سے زیادہ کامیاب نظر آتا ہے. بہت خوب، بہت شکریہ. ہم نے بتایا صاحب اور قرآن محترمہ غائدہ حنا صاحبہ اسٹیج پہ تشریف لا چکی ہیں. ہم سب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں. حضرات، پون صدی کے اردو افسانے میں حیرت اور اسلوب کے تجربات وسیع موضوع ہے، اور ایک صاحب اسلوب فکشن نگار محمد حمید شاہد صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس موضوع پہ روشنی ڈالیں، اور اپنی عقیدت کی بنیاد پہ ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ وقت کی کمی کے باعث تھوڑا اختصار کا دامن جیسے میں نے تھام رکھا ہے آپ بھی تھام رکھیں. شکریہ سر.